ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں ایک بہت ہی خوبصورت محل تھا۔ وہ محل ایک بہت ہی مہربان بادشاہ نے بنوایا تھا۔ بادشاہ اس محل میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ بادشاہ اپنی ملکہ اور شہزادے شہزادیوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ بادشاہ ان سب کو اپنے ساتھ بڑے پیار اور محبت سے رکھتا اور سیر و تفریح پر بھی لے جاتا۔ ایک دن بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ دربار میں وزیر اور سب پیادے وغیرہ بھی موجود تھے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ میرا دل سیر پہ جانے کو چاہ رہا ہے، حالات اور موسم کے مطابق مشورہ دیجیے۔ وزیر نے کہا جناب موسم بہت خوبصورت ہے، سیر پہ جانے کے لیے بڑا موزوں ہے، اگر آپ حکم دیں تو سفر کی تیاری شروع ہو۔ بادشاہ کے حکم پر وزیر اور پیادے وہاں سے چلے گئے اور سفر کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ بادشاہ بھی سفر پہ جانے کے لیے اور سیر پہ جانے کے لیے اپنے دل میں خوش ہونے لگا اور خیالات لانے لگا کہ وہ کیسے موسم کو لطف اندوز طریقے سے حاصل کرے اور خوب انجوائے کرے۔ خیر اگلے دن تمام لوگ محل میں جمع ہوئے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر سفر کی تیاری کے لیے نکلنے لگے۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر تھا، وزیر اور پیادے اپنے اپنے گھوڑوں پر تھے۔ آدھا راستہ کرنے کے بعد آگے سمندر تھا، اسی لیے سمندر کے راستے میں جانے کے لیے کشتی پہ سوار ہونا ضروری تھا۔ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ کشتی پہ سوار ہو گیا۔ کشتی کے چلتے ہی ایک شخص جو کہ کشتی میں سوار تھا وہ شور اور واویلا کرنے لگا، جس سے بادشاہ کا سکون بہت خراب ہوا۔ لہذا کشتی میں موجود ایک سمجھدار آدمی نے باقی لوگوں سے کہا کہ اسے اٹھاؤ اور اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو۔ جیسے ہی ان لوگوں نے اسے سمندر میں پھینکا وہ ہوتے لے کے ڈوبنے لگا۔ چند ہوتے آنے کے بعد اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اس کو پانی میں سے نکال لو اور نکال کر واپس لے آؤ کشتی میں۔ جیسے ہی اس شخص کو ان آدمیوں نے ہوتے کھاتے ہوئے پکڑا اور واپس کشتی میں لے کر آئے، وہ سہم کر خاموشی سے ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ ماجرا دیکھ کر بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ یہ کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اسے پہلے کشتی کی نعمت کا اندازہ نہیں تھا جو کہ اسے دریا میں ڈوبتے ہوئے معلوم ہوا، اور اسے یہ احساس ہوا کہ واقعی ہی کشتی میں بیٹھنا تو ایک نعمت تھا اور ڈرنا غلط تھا، اسی لیے اب اس کو احساس ہوا۔ تو بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے سیکھا کہ انسان کو اللہ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ناشکری کرتے ہوئے ان نعمتوں کو ٹھکراتے ہوئے روئے اور واویلا کرے۔